کئی طرح کا جادو ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر جادو جو ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں۔ جادو جو ظاہراً اور باہراً اس کی قسمیں کی جاتی ہیں وہ 8 طرح کا جادو ہوتا ہے۔ ایک جادو ہوتا ہے جادو کلدائی، اس کو جادو بابل بھی بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو یہ سکھا کر کے بھیجا تھا، کیونکہ اس دور میں جادو کا بڑا دورہ تھا۔ تو جادو کو جادو کے ذریعے سے ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اور یہ اس طرح کا جادو ہے کہ اس سے عجیب عجیب کام ہوتے ہیں۔ سارے جسموں میں قدرتی روح ہے، چاند، سورج، تارے، چاند، آگ، ہوا، مٹی، تمام روح کو اپنے تابع کر لیا جاتا ہے اور جن سے جو چاہے کام لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کا جادو بابل ایک شہر ہے، اس میں بہت زیادہ زور تھا۔ اللہ رب العزت نے اس شہر کے جادوگروں کی جادوگری ختم کرنے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما کر معلوم کر لیں جو سب رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ نمرود کا آپ نے 12 نام سنا ہوگا، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے پیچھے کے اسباب جو تھے وہ جادو تھا، کہ اس جادو کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ تانبے کی ایک بست تھی، جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس کے شہر میں آتا تو اس بست سے آواز نکلتی تھی جس سے وہ پکڑا جاتا تھا۔ ایک نقارہ تھا کہ جب کسی کی کوئی چیز گم جاتی تو اس میں چوب مارتا تو نقارہ اس چیز کا پتہ بتا دیتا۔ ایک شیشہ تھا، اگر کوئی شخص غائب ہو جاتا، جب کبھی اس آئینے میں نظر کی جاتی تو غائب ہونے والا آدمی اور اس شہر کا جس میں وہ آرام کر رہا ہو یا جہاں پر ہو، وہ پورا کا پورا نقشہ اس شیشے کے اندر آ جاتا تھا۔ ایسے ہی نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کے سائے میں درباری لوگ بیٹھتے تھے۔ جیسے جیسے آدمی بڑھتے اس کا سایہ بھی بڑھتا چلا جاتا تھا، اور اس سائے کا دائرہ 1,00,000 لوگوں تک تھا۔ 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ ہوتا تو سارے کے سارے دھوپ میں ہو جاتے تھے۔ جادوئی پیڑ تھا یہ۔ ایک حوض تھا، حوض کہتے ہیں کہ وہ جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، ایک حوض تھا جس سے مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ ایک تو وہ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا تھا اور جس پر دعویٰ کیا جاتا تھا، دونوں کو اس کے اندر داخل کیا جاتا تھا۔ جو سچا ہوتا تھا پانی جو ہے اس کے ناف کے نیچے رہتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا تھا وہ پانی اس کے اوپر تک چلا جاتا تھا۔ اگر وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتا، اپنے گناہ کا ارتکاب کر لیتا تو اس کا نکال لیا جاتا، بچ جاتا، لیکن اگر وہ اڑا رہتا تو پھر وہ اسی میں ہلاک ہو جاتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو جو جادو کے ذریعے سے نمرود نے حاصل کی تھی اور اس کے دربار کے وزیر تھے، تو اس نے یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید یہی ان کے اندر ہی اثر ہوتا ہے، خدا کا تصور بھول گیا۔ اس لیے اس شخص نے انہی باتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، اور یہ جادو اس طرح کا یہ حرام ہوتا ہے۔ دوسری قسم جادو کی ہوتی ہے جنات شیاطین کو تابع کر لیا جاتا ہے اور ان سے اپنی چاہت کے مطابق کام لیا جاتا ہے۔ یہ جادو ایسا ہے بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اور آج کے دور میں بہت سارے اسی جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ پہننے والے بھی بہت زیادہ سپلی علم کر کے اسی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے۔ لوگوں کو اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا، وہ تمام اسی میں داخل ہوتا ہے۔ تیسری قسم جو ہے جادو کی ہے کہ مردہ انسانوں کی روحوں کو منتر وغیرہ سے قبضے میں کر لیا جائے۔
جو انسان مر جاتے ہیں، کچھ ایسے منتر اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد عمل وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے جوگیوں کو آپ دیکھو گے جو بالکل حرام طریقے سے بلی جانوروں کی دے کر اور بہت سارا ناپاک خون پی کر کے یا اور طرح طرح کے وہ کر کے ان کو اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے۔ بہتوں کو آپ دیکھو گے قبرستان میں عمل کرتے ہیں، وہ سب کے سب وہ اسی کے اندر داخل ہوتا ہے، مردہ انسانوں کی روح کو اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ جادو کی ہے کہ کسی ذریعے سے انسان کے خیالات اور اس کے احساسات خراب کر دیے جاتے ہیں۔ خیالات جیسے کہ بہت سارے جادو کے ذریعے سے پاگل کر دیے جاتے ہیں۔ آئے دن آپ دیکھو گے کہ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن پر جادو کرا دیا جاتا ہے تو ان کی عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، روڈوں پر بیچارے ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں، حالانکہ سنتے ہیں ہم کہ وہ بہت اچھا تھا، پہلے ٹھیک تھا، لیکن آج اس کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ بیچارہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ تو ایسا جادو کر دیا جاتا ہے ان پر کہ ان کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے، ان کی جو عقل ہوتی ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، احساس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ جادو بھی کفر ہے اور حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا جادو کسی پر کرتا ہے تو وہ اس کی سزا پائے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر کو دیکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، جیسے کہ فرعون کے زمانے میں رسیوں کو سانپ کی طرح اس کے زمانے کے جادوگروں نے چلایا تھا۔ آج بھی بعض جادوگر مٹی کا روپیہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر پیسہ کر کر بھیک مانگتے ہیں۔ جب مٹی کا روپیہ بنانا ہی تھا تو پھر بھیک مانگنے کی ضرورت ہے بات، تو پھر وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک قسم کا جادو ہے، حالانکہ کوئی مٹی سے روپیہ نہیں بنتا ہے، وہ صرف جو ہے نظر کو پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ جادو کفر تو نہیں ہے، لیکن البتہ اگر کسی ولی یا نبی کے لیے ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور نبیوں کے مقابلے میں ہو تو کفر ہے، البتہ یہ ناجائز ضرور ہے۔ پانچویں قسم جادو کی خیالی جادو ہے کہ جس کا ایک طلب ہوتی ہے، اس کی صورت کو سامنے رکھ کر اس پر نظر اور خیال خوب جمایا جائے یہاں تک کہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ چلتا ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیار محبت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان جاتے ہیں کہ نا فلاں لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوں، کچھ کر دیجئے بابا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کر لو، یا پھر خود وہ عمل کر کے دے دیتے ہیں۔ اس کی تصویر کو سامنے رکھتے ہیں، یا اس کے پیر کے نیچے کی مٹی مانگتے ہیں، یا سر کا بال مانگتے ہیں، یا اس کے جسم پر پہنا ہوا کپڑا مانگتے ہیں، اور جو ہے وہ جادو کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اس طرح سے اس کے خیالات اور احساسات کو اس کی طرف موڑ دیا جاتا ہے کہ اس بچی کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، جادو کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لاکھوں روپے جو ہے وہ جادوگر وصول کرتا ہے۔ تو اس طرح کا بھی جادو ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر حلال کام کے لیے کیا جائے تو حلال ہے، اور اگر حرام کے لیے کیا جائے تو حرام ہے۔ یہ اس طرح کا اگر کوئی کرتا ہے تو حلال کے لیے اگر پیار محبت شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ہے، ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اگر کیا جائے تو جائز ہے۔ تو بھائیوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہے، اگر ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جائے تو جائز ہے۔ لیکن اگر کسی میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، گھروں کو توڑنے کے لیے، بھائی بھائی کو لڑانے کے لیے، آپس میں گھروں میں تفرقہ بازی کرنے کے لیے، جو زیادہ تر ہوتا ہے، بلکہ 99% جو ہے اسی کا استعمال کیا جاتا ہے، فلاں کو کرا دیا، فلاں کو کرا دیا، فلاں کو کرا دیا، وہ اسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چھٹی قسم جو ہوتی ہے نیر پخ، یہ بھی ایک قسم کا جادو ہے، دواؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ساتویں قسم ہوتی ہے سحر حیل، یہ بھی ایک قسم کا جادو ہوتا ہے۔ آٹھویں قسم ہوتی ہے شعبدہ، جس کو ہاتھ کی صفائی بھی کہتے ہیں۔ اس میں چالاکی سے چیزیں بدل جاتی ہیں، دیکھنے والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ چیز بدل ڈالی۔ جیسے کہ آج کے دور میں بالکل سیدھا زندہ مثال ہے باگیشور کے اندر پاکھنڈی بابا، جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ حالانکہ جادو کی یہ قسم ہے، الگ سے نہیں ہے۔ یہ 8 قسمیں جو میں نے جادو کی بتائی ہیں، یہ آڈیو دوبارہ سن لینا۔ یہ تمام جتنے بھی لوگ اس طرح کی وہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ جادو کی ہی قسم میں سے آتی ہیں۔ بہت سارے پنڈتوں کو آپ دیکھو گے یا اس کے علاوہ دیکھو گے، وہ اسی جادو کا استعمال زیادہ تر کرتے ہیں ان طرح کے۔
ایک چیز اور میں بتا دوں ان کی حفاظت کے لیے کہ جادو سے بچنا کیسا ہے، ہمارے بزرگوں نے قرآن کی آیتوں کو تعویذ اور نقش کے ذریعے سے استعمال کیا تاکہ لوگ جادو سے نکل کر قرآن کی آیتوں سے فیض اٹھائیں۔ آج کے دور میں کچھ ہمارے مولانا حضرات جو کرتے ہیں وہ جو تعویذ وغیرہ لکھ کر کے دیتے ہیں وہ جادو سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور وہ ناجائز و حرام نہیں ہوتا اگر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے۔ اگر وہ بھی حرام کے لیے استعمال کریں گے وہ بھی حرام ہوگا، اور اگر اس کے ذریعے سے بھی دنیا حاصل کرنا مقصود ہوگا تو اس کے اندر بھی شفا نہیں رہتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا یہ بھی جائز ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان طرح کے جادو سے بچنا ہے تو دو چیزیں میں آپ کو ابھی 1 منٹ میں بتا دوں، وہ یہ کہ درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ بچوں کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھوائیں۔ اگر کہیں پر یہ معاملہ ہو تو 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اپنے جسم کے اوپر دم کریں۔ جب یہ صورت نبی کے اوپر جادو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اتری ہے تو آپ بھی ان کو پڑھیں گے تو دنیا کا کوئی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں ہے۔ ڈھونگی باباؤں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ اپنا علاج خود کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں اور اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ آرام